نوجوان د دې ملک ښکلا ده او دا ملک چې کوم دی صرف نوجوانان مخکې بوتلی شي. میرا نام محمد اسرار مدنی ہے اور میں انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرس کے نام سے ایک تھنک ٹینک اور ادارہ چلا رہا ہوں، جس میں زیادہ کام ہمارا پیس بلڈنگ، ریلیجیس انگیجمنٹ اور معاشرے میں مکالمے کی روایت کو آگے بڑھانا ہے. ایسٹ پاکستان کا جو سانحہ ہے وہ انتہائی دردناک اور کربناک سانحہ تھا، خصوصاً ہم پاکستانیوں کے لیے. ایک ایسے مملکت کا یا جسم کے ایک ایسے حصے کا ہم سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا، جو ہمارے ملک کے لیے ایک باقاعدہ شہرک کی حیثیت رکھتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی تھے، ہمارے ساتھ رہنے والے تھے، ہمارے ایک ملک کا حصہ. جو جتنی تکلیف ایک انسان کو اس کے بدن کے کسی حصے کو کاٹنے پہ ملتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہم پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان کے علیحدگی پہ ہوئی. بھارت نے اس کو تیار کر کے تقریباً 50,000 لوگوں کو شدت پسند تنظیم کی شکل تشکیل دے دی. تو اس وقت بھی ہمارے ایک ایشو اگنورنس کے آ رہی تھی کہ ہم اس مسئلے کو اسس نہیں کر پائے، یا اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کو سمجھ نہیں پڑ پائے. لیکن اگر آپ اس میں بھارت نے جو اب ہم جس طرح ففتھ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں بہنوں اور وہاں کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ایک بڑی نیریٹو بلڈنگ کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے اتنے لاکھ لوگ مارے ہیں، اتنی زیادہ وہ کی ہے، اتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اور کسی نے اس فکس اینڈ فگر پہ کبھی بات نہیں کی کہ دراصل اصل حقائق کیا ہے اور اس کی کھوج لگائی جائے. جیسے شرمیلا بوس اور جو بنگلہ دیشی رائٹرز ہیں، دی ڈیٹ ریکننگ کے نام سے جو ان کی کتاب ہے، جیسے ڈاکٹر جنید صاحب کی کتاب ہے دی کریشن آف بنگلہ دیش میتھس ایکسپلوڈڈ کے نام سے. اب ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز بھی میں نے اس پہ سنے ہیں کافی، اور ان کی کتاب بھی پڑھی ہے. تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو اعداد و شمار پاکستان کے بارے میں پیش کیے جا رہے ہیں، پاکستانی افواج کے بارے میں، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پاکستان کی غلطی نہیں تھی، یا اسٹیبلشمنٹ کی نہیں تھی، یا وہاں کے لوگوں کی نہیں تھی. بالکل اس طرح کے تنازعات میں ہماری بہت ساری سیاسی غلطیاں، خامیاں، مکالمے کی روایت کا نہ ہونا، اور اصل مسائل کی نشاندہی نہ کرنا، اور اگنورنس اور وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز مجھے یہ دیکھنے ملی کہ پاکستان کو ایک قاتل کا روپ، ایک دہشت گرد کا روپ دیا گیا، اور اس پہ نئے نسل کو کنونس کیا گیا کہ پاکستان کی صورتحال ہے. اور اس میں شرمیلا بوس صاحبہ نے خاص کر اس میں لکھا بھی ہے کہ بنگلہ دیش کے میوزیمز میں جس طرح اس وار کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے، اس کی جو عکاسی کی گئی ہے، تو وہ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت منفی تاثر قائم کرتا ہے. ڈرمینڈر کے مطابق جو منسٹری آف انٹیریئرز میں اس وقت جو لوگوں کی اموات کی تعداد رپورٹ ہوئی ہے سانحہ مشرقی پاکستان کے دوران، جب ہم نے اس کا سیاسی حل نہیں تھا اور ہم نے فوجی حل کی طرف گئے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ تھا اور کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے تھا. لیکن جب وہاں سے 50,000 شدت پسندوں کا آنا اور ان کی دہشت گردانہ واقعات اور اس کے رد عمل میں ہم نے جس طرح ایک بزور طاقت یا بزور بازو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پاکستان کے حساب سے جو منسٹری آف انٹیریئر کے اعداد و شمار ہے آفیشلی، وہ 2,000 لوگ ہیں کہ یہ مارے گئے ہیں اس جنگ میں پاکستان کی طرف سے. یعنی لیکن اگر آپ کہیں گے تو کہیں پر 3 لاکھ ہے، کبھی پر تو 3 لاکھ ریپس کا الزام بھی پاکستانی فوجیوں پر ہے. کراچی کے بہت بڑے بڑے مدارس میں بنگلہ دیش کے بہت سارے لوگ پڑھتے تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے درجنوں بھر علماء کی کتابیں جو ہے ابھی بنگلہ دیش میں پبلشڈ ہو رہی ہیں انہی کے نام سے، اور لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. پاکستان کے بہت جدید عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے بہت سارے علماء اب بھی جاتے ہیں، مطلب پوری دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی اجتماع جو ہے وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہوتا ہے، اور اس میں وہ اسپیکرز جو ہے آپ کے پاکستانی علماء بھی ہوتے ہیں جو وہاں پر بیان کرتے ہیں، اور بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. ابھی اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں گے تو بنگلہ دیش میں آپ کو مل جائے گی.
میرے خیال سے جو ہائبرڈ وار کا کنسیپٹ ہے نا، ہماری نوجوان اس سے زیادہ اویئر نہیں ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل لیول پر ہماری اتنی زیادہ اس کے حوالے سے آگہی نہیں ہے یا سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور ہم پروپیگنڈے کا شکار ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ دشمن کا پروپیگنڈا ہو یا ہمارے ہاں فیک نیوز کے عنوان سے پروپیگنڈا ہو، اور اس کی وجہ سے بہت سارے پروکسیز یہاں پر بھی اور دنیا بھر میں اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان کو جیسی بھی رکھنا ہے، میں اور آپ نے ہی اس کو چلانا ہے، تو اگر ہم اپنے بس کے مطابق کوئی دیا جلائے تو میرے خیال سے نئی نسل کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے کسی حکومت کا انتظار نہیں کرنا، کسی طاقت کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہمارے بس میں ہے ہم نے اس کو آگے کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پوری دنیا کی رینکنگ کسی بھی ملک کی جب ہوتی ہے تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ تب لاتے ہیں، پیسہ تب انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار تب کرتے ہیں جب اس کی پوزیشنز اور اس کا جو پکچر ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ میں صاف ہو۔ تو موجودہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں پاکستان کی ایک پازیٹیو تصویر آپ دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ یہاں پر پیس ہے، امن ہے، ایک دوسرے کے لیے ہارمنی ہے۔ ان ساری تصویر جو مثبت تصویریں ہیں اس ملک کی وہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔